جب انسان کی نفسیاتی جذبات بڑھ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قابو کرنے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پیاس کے جذبات بڑھ جائیں تو پانی ہے، بھوک کے جذبات بڑھ جائیں تو کھانا ہے، نفسانیات کے جذبات بڑھ جائیں تو شادی ہے۔ یہ یاد ہے، اس کے لیے وظیفے نہیں ہیں۔ آپ ایسا وظیفہ مجھے بتا سکتے جی پیاس لگے تو وظیفہ پڑھو 4 سال میں پانی نہ پیوں، بھوک لگے تو وظیفہ بتاؤ چلو میں کھانا نہ کھاؤں۔ اور خدا کے بندے جب سیکچول پاور آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس کے ڈیزالونگ کا طریقہ میرج ہے، شادی ہے۔ کب تک آپ مولوی والے وظیفے آندے ناڑے بدھے رہو سو؟ کب تک آپ یہ باندھ کے وظیفے والے بیٹھے رہیں گے؟ کون سے وظیفے؟ میڈیکل کے پاس جاؤ، پھر کوئی اور علاج کراؤ، جان چھٹی۔ بھائی اس کے لیے وظیفہ نہیں، اس کے لیے شادی ہے، آپ شادی کریں۔ میں آپ کو ایسا کون سا وظیفہ بتاؤں؟ ایک بندے کو پیاس لگی ہو، روزے والے بھی شام کو روزہ کھلوا دیتے ہیں، تو آپ کون سا مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے؟ ہاں ایک صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کی طاقت ہے تو شادی کرو۔ طاقت کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو خرچ دے سکو اور اس کے اوپر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ کر لو۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم روزہ رکھو، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، مسلسل روزے رکھو، آپ کی شہوت ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے 5-6 دن 7 دن 8-10 دن کا روزہ نہیں کہہ رہا، مسلسل روزے کہہ رہا ہوں، کم از کم 1 مہینہ تو رکھنا پڑے گا، پھر دوسرا تیسرا مہینہ یوں چلنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، تو ایسے چوکھا نہیں آتا، آپ کو شادی فرما لینی چاہیے۔ اور اگر آپ کی ایک شادی کر لینے کے بعد حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ دوسری شادی فرما لیں۔ حقوق کی ادائیگی رکھنی ہے، پہلی کو ناراض نہیں کرنا، نہ پہلی کے حق کھانے ہیں، پھر دوسری کر لیں، پھر بھی نہیں ہے، تیسری چوتھی کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپشن استعمال فرمائیں نا۔ اس آپشن پہ تو کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، دل سب کے کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن ویڈیو سے ڈر ہے کہ میری ویڈیو کا 1 ملین فالوور ہے، کسی نے کسی کے گھر میں بات پتہ چلی گئی تو کام خراب ہو گیا، میں تو دوسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو آپ دوسری شادی فرما لیں، آپ حق دونوں کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی گھر میں رو رہی ہو اور حضرت صاحب دوسری کے پاس وہ موجود ہوں، یوں نہیں ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھو گے نا، بیوی وہی آپ اپنی بیٹی کی نسب کو لکھ رہے ہو، اس کی معاملات کو لکھ رہے ہو، کل اس کی تقدیر بھی ویسے رہے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے اس طرح کا وظیفہ میرے خیال میں آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب انسان ناپاک ہو، غسل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟ پہلے غسل کرے، پانی میسر ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو پہلے غسل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اس کو غسل کر لے۔ کیوں بابا؟ پانی پہ تمہیں قدرت موجود ہے، تم بیمار تھوڑی ہو، تو غسل کرنا چاہیے۔ ایک شخص حرام کماتا ہے، اس نے مثلا خیرات کر لیا اور گوشت آپ کے گھر آیا تو کیا؟ حرام پیسے سے خیرات کرنا اللہ معاف فرمائے کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر تک۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شراب کو آب زمزم سمجھ کے پینا شروع کر دے۔ بھائی حرام مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیں۔ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو۔ کیا مانا؟ حلال سے۔ آپ حرام سے خرچ کر رہے ہیں، آپ شراب سے وضو کر رہے ہیں، آپ پیشاب سے غسل کر رہے ہیں، تو یہ حرام مال کی کوئی خیرات نہیں ہے۔ جب خیرات ہی نہیں ہے تو قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کل کوئی کہے میں نے بسم اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو ذبح کیا لہٰذا تم لے لو، ہم لے لیں گے؟ اور کھوتی کو ہاتھ لایا ایسے لے لیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، کوئی قواعد ہوتے ہیں۔ تو حرام مال والے کو تو حرام مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حرام مال کا ایک ہی مصرف ہے، غریب کو جا کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب کی نیت نہ کرو، گھر کا گند سمجھ کے نکالو۔ تم نے ثواب کی نیت کی تو پھر تو بندہ ایمان سے گیا، کیونکہ غلط کام کو، حرام کام کو استحلالن کرنے والا غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مثلاً ایک بیماری ہے، لوگ اس کے لیے تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ساری عمر پہنا ہوتا ہے یا پھینک دینا چاہیے؟ تعویذ کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، آخرت اور قبر کے معاملات سے نہیں ہے۔ لوگ تعویذ اس لیے نہیں لیتے کہ مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، میں جنت چلا جاؤں، ایسا کوئی تعویذ لیتا ہے؟ لوگ تعویذ لیتے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بچہ کہنا مان لے، بیماری ٹھیک ہو جائے، تو دنیا کا تعلق ہے، اسے علاج کہتے ہیں۔ تو علاج کے لیے قرآن اور حدیث، اللہ رسول کی بات لکھ کر اگر کوئی گلے میں لٹکا دے تو جائز ہے۔ تمیمہ منع ہے جس میں بت کے مدد مانگی گئی ہو، شرک اور کفریہ کلمات ہوں وہ منع، وہ نہ کرے۔ اللہ کا نام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تعویذ اگر کسی بزرگ کا ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے اور آپ کا تجربہ ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔
لیکن اس سے دنیا کی حد تک کا معاملہ ہے، اس کا آخرت کا کوئی نہیں ہے۔ علاج ہے، علاج جس ڈاکٹر سے آپ کرائیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں، تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پوری زندگی پہنے رہے بھی، جب تک آپ نے اس بیماری کے لیے پہنے ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر آپ جس سے آپ نے علاج کرایا اسی ڈاکٹر تعویذ صاحب سے ذرا پوچھ لینا، دموی اور معوض آپ کو بتائے گا کہ یہ کب تک پہننا کب تک نہیں پہننا، وہ دے رہا ہے، میں تھوڑی دے رہا ہوں۔ آپ سادے آدمی ہیں، تعویذ لیتے اپنے پیر سے اور پوچھتے بھائی صاحب کتنے بجے تک پاؤں؟ میں بتاؤں آپ کو، اونٹ نہ رونے بورے رونے اوے جرے لڈے بجے یار، یعنی اونٹ کے اوپر لدے ہوئے بورے جو تھے نا وہ رو رہے تھے، جو نیچے بورے پڑے رونے تو انہیں چاہیے یا اونٹ کو رونا چاہیے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا